السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں جس نے یہ کائنات بنائی اور ہم کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، لیسن نمبر 12 جس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کو پڑھا تھا۔ اظہار کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کر جس طرح انہوں نے ہمیں اگزامپل کے طور پہ دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہاں سے جا کے بھی اس کو ہم ادا کریں گے، پڑھیں گے، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے قاعدے کو بھی پڑھتے ہیں، ان کے قواعد کو پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو دوسرا ہے اس میں ہم پڑھیں گے اخفا۔ میں نے بتایا تھا اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اوپر نون کے اوپر جزم ہو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر اور پیش کو بولتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تجوید جو ہوتی ہے اس کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر بار بار آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ جلدی تجوید سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ یہ دیکھیں آپ کو 15 نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو گنتی کر کے بتاتی ہوں، یہ 15 ہیں، تو ان کو ہم بولتے ہیں حروف اخفا۔ تو اخفا کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، اور 15 کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں، پہلے ہم نے پڑھے تھے حروف حلقی جو ہم نے اظہار میں پڑھے۔ بس آپ نے حروف حلقی کو، اخفا میں جتنے حروف آتے ہیں ان کو، اور جتنے اگلے قواعد ہم نے پڑھنے ان کے حروف، آپ نے حروفوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ بس ذرا توجہ سے دیکھیں۔ تو یہ دیکھیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف ہیں حروف اخفا، ٹھیک ہے، حروف اخفا۔ بس یہ 15 آپ یاد کر لیں، میری آپ سے درخواست ہے، تو ریکویسٹ ہے میری آپ سے، یہ 15 حروف آپ یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو پھر بہت جلدی آئے گا۔ تو اب انہوں نے کیا بتایا ہے کہ نون ساکن یا تنوین آپ نے 4 قواعد پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 قواعد میں آپ ہر ایک کے شروع میں یہی سنیں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے۔ جب بھی دیکھنا ہے آپ نے، اکثر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، میں نے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، بڑوں کو بھی پڑھا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، نون ساکن سے پہلے والا حرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غنہ کس کو کہتے ہیں۔ غنہ ہم ناک میں آواز کو لے جائیں گے اور چھپائیں گے، چھپانے کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ اور غنہ سیدھا سمپل بات یہ ہے کہ غنہ 2 چیزوں میں اور بھی ہوتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ ایک تو میم جو مشدد ہوگی، اور دوسرا نون جو مشدد ہوگا۔ میم اور نون دونوں جب مشدد ہوں گے تو وہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تو زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر سامنے والے دانتوں کے ساتھ ہی اوپر جو تالو ہے وہاں پر جب لگے گی تو وہاں پر پھر نون جو ہے، نون پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ غنہ کیسے وہاں پہ بھی کریں گے، میم پہ بھی اور نون پہ بھی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ غنہ کس کو کہتے ہیں اور اخفا کس کو کہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اخفا جو ہوتا ہے نا، وہ جس یہاں سے مرضی جو اس کی حروف ہے نا، جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں جن کے مخارج، وہاں سے ہی مخارج لیں گے اور وہاں ہم آواز کو چھپا دیں گے۔ لیکن جب ہم غنہ کریں گے تو غنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ غنہ کرتے وقت 2 چیزوں میں جب غنہ ہوگا، 2 حروف میں ہوگا، میم اور نون میں۔ میم اور نون جو ہیں وہ ان کے اوپر شد ہوگی، تو اس وقت وہ غنہ جب ہو رہا ہوگا تو آپ کی زبان جو ہے وہ نون پڑھتے ہوئے تعلق کے اوپر لگے گی، اور پھر آپ کا دیکھیں کہ انشاءاللہ غنہ ہو جائے گا۔
اور میم ہونٹوں کو ملانے سے کریں گے تو وہاں پہ بھی غنہ ہو جائے گا. تو چلیں اخفا اور غنہ دونوں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. میم نون زیر من، حمزہ زبر من جیم زبر جا من آجا، لام دو زیر لن من آجا لن. اب یہ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، نون ساکن یا تنوین، دو آپشن ہے، نون ساکن یا تنوین. تنوین دو زبر دو زیر اور پیش کو بولتے ہیں. یہاں پہ ہمیں دو زبر دو زیر پیش کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی، تو ہمیں نون ساکن نظر آیا. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں حمزہ، ٹھیک ہے، حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پر اظہار کریں گے. کیا طریقہ اظہار کرنے کا؟ من اجالن، بس من، بڑے آرام سے من. نون کو آپ صاف بتا رہے ہیں کہ من، اس کو نون ہے تو پورا اس کو بتائیں گے یہ نون ہے. تو یہ اب جو ظاہر کر رہے ہیں تو یہ اظہار ہو گیا. تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے. من اجالن. اسی طرح میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن. یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ہا رہا ہے نون ساکن کے بعد، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد من ہا دن، من ہا دن، ٹھیک ہے. اسی طرح میم نون زیر من، عین زبر من، لام زبر لا، کاف دو زیر قن، قلقن، من قلقن. دیکھیں بڑے آرام سے. اب آپ خود ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں. تو ہم من نون کو پورا صاف پڑھ رہے ہیں نا، مطلب چھپا نہیں رہے، تو ظاہر کر رہے ہیں. تو من قلقن ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ من قلقن، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی کون سا قاعدہ لگ رہا تھا؟ اظہار کا. اسی طرح نون ساکن کے بعد پھر ہار ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر بھی اظہار ہوگا. کیسے کریں گے؟ میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف یا زیر کی، من ہا کی، میم دو زیر من ہا کی من. اسی طرح میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا. اب یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں غین اظہار میں سے، حروف حلقی میں سے ہے. من غا، فا پیش فو، فا واو پیش فو، من غافو، را دو زیر رن، من غافورن. اسی طرح میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن. اب یہ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد خار ہے، تو خا حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے جب خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. اور کیسے ہوگا؟ من خوفن، ٹھیک ہے. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اخفا کی طرف. تو اخفا میں آپ کو فرق بتاتے ہیں. اخفا کیا ہے؟ اگزامپل آپ کے سامنے ہے. چلتے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من. اب دیکھیں یہ ہم نے پڑھا من من من، ایسے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ساتھ ہی ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. اور تا کہاں کون سے حروف میں سے ہے؟ اخفا میں سے ہے. یہ دیکھیں تو یہاں پر تا آ رہا ہے، تو تا جب آیا تو نون ساکن تھا، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. فا من، فا من، فا من. یہ دیکھیں فا من، یہی غنہ ہے. فا من، تا زبر تا، فا من تا، با زیر بی، تا بی، عین زبر آ، تا بی آ، فا من تابع. اسی طرح میم نون زیر من، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں تھا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. میم نون زیر من، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، را زبر را، ثمرا، تا دو زیر تن، من ثمرتن. اور جب غنہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کچھ تھوڑا سا اس کو آواز کو غننے کی جگہ میں ٹھہراؤ کرائیں گے. جگہ اس میں جہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم اس کو روکیں گے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، ایک الف جتنا، دو حرکات جتنا. من، یہ دیکھیں من، من ایسے نہیں پڑھ دینا، من ثمرتن. اسی طرح
میم نون زیر من، جیم واو پیش جو. تو یہ دیکھیں آپ کہ اب جیم جو ہے حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. جیم واو پیش جو. عین دو زیر عین، من جو عین. اب دیکھیں واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے اور عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ بار بار اس کو رپیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. من جوع، میم نون زیر من. اب یہ دیکھیں، پہلے دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد آ کے رہے دال، دال اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو. نون زیر نی، من دونی. کاف میم پیش کم، من دونکم. میم نون زیر من، یہاں پہ دال آ رہا ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہیں. میم نون زیر من، دال زبر دا، ہ زبر ہا، ذا ہا. با دو زیر بن، ذاہب، من ذاہب. فا الف زبر فا، سوری فا میں نے دیکھا نیچے اس کے زیر تھا. فا زبر فا. حمزہ نون زیر ان، ٹھیک ہے، حمزہ نون زیر ان. فا ان، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. فا ان. زا زبر زا، لام لام زبر لل، زا لل. تا میم پیش تم، فا ان زللتم. یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے. میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا. فا زیر فی، صفی. ہا زبر ہا، صافی ہا، من صافی ہا. میم نون زبر من، شین زبر شا، کاف زبر کا، شا کا. رو زبر رو، شکر رو، من شکر. یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے. میم نون زیر من، صاد لام زبر سول، من سول، من سول. یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ حروف اخفا میں سے ہے. صاد الف زبر سو، من سول سو. لام دو زیر لن، من سول سولن. حمزہ نون زیر ان، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد دعاد ہے اور دعاد حروف اخفا میں سے ہے. حمزہ نون زیر ان، دعاد زبر دو، لام لام زبر لل، دولل. تو پیش تو، ان دوللتو. یہ ہمارے ابھی 2 لائنیں رہتی ہیں تو لیکن ہماری ویڈیو